ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. زید صاحب، اقبال کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کیا اقبال کی زندگی میں کبھی کوئی ایسے مومنٹس بھی آئے، اتنے ویک مومنٹس کہ وہ بہت کمزور پڑ گئے اور انہیں بھی نہ سمجھ آ رہی ہو کیا وہ کس ڈائریکشن میں جائیں؟ ایسے آئے واقعات، لیکن زیادہ تر اس قسم کے موقع اس وقت ہوتے تھے جب ان کی ذاتی فیملی کی زندگی انوالوڈ ہوتی تھی. یعنی دیٹ واز پرابلی دی اونلی ویک پوائنٹ دیٹ ہی ہیڈ ان ہز لائف، ان کی گھر کی زندگی، گھریلو معاملات میں. کیونکہ اقبال ایک درویش، ایک فلسفی آدمی تھے. وہ ویژنری، کئی سو سال آگے دیکھنے والے، ایک تھنکر، ایک فلاسفر، ایک دانشور، جن کی رگ ظرافت، رگ لطافت جو تھی، جو ان میں سوفسٹیکیشن تھی، ڈیلیکیسی تھی، وہ عروج پہ تھی. اور یہ گھریلو معاملات، شادی بیاہ کے جھگڑے، اولاد، بچے، کرائے مکان، یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں سے اقبال بہت ڈسٹرب ہوتے تھے. یعنی یہ سب چیزیں اس کے ردم کو، ان کے تھاٹ پروسیس کو توڑتی تھیں. اور اس زمانے کے حالات، واقعات کچھ اس طرح بنے کہ مجبوراً ان کو بیک وقت 3 شادیاں کرنی پڑیں. اس کی لمبی ڈیٹیل ہے. لیکن 1906 سے لے کے جب وہ واپس پہنچے، 1907 وغیرہ میں انڈیا میں آئے ہیں واپس، اور 1909 سے 1911 تک تو پرٹیکولرلی یہ 2-2.5 سال اس قدر تکلیف کے اقبال کے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو جو اس وقت خط و کتابت کی ہے، خاص طور پہ جو ان کی رازدار دوست عطیہ فیضی، جن کے ساتھ ان کی کورسپونڈنس ساری زندگی جاری رہی، اس میں تو انہوں نے یہ تک لکھا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یا تو میں دیوانہ ہو جاؤں گا، یا میں کسی نشے میں پڑ جاؤں گا کہیں پہ، یا شاید ہندوستان چھوڑ کے میں کہیں چلا جاؤں اور اس کے بعد میں واپس پلٹ کے اس ملک میں واپس نہ آؤں. یہ ویک مومنٹس تھے ان کے. یہ وہ ایک فیز تھا جس میں سے اقبال گزر رہے تھے. دیکھیے، ہر انسان چاہے وہ اعلیٰ ترین ظاہری طور پہ بعد میں روحانی مقامات پہ فائز کیوں نہ ہو، اس کی تربیت کے مراحل ہوتے ہیں. ان تربیت کے مراحل میں سے وہ گزرتا ہے، اس میں اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ویکنیسز ہوتی ہیں. ایک عظیم انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کمزوریوں پر قابو کتنی جلدی پا لیتا ہے، وہ ان مشکلات پر حاوی کتنا جلدی ہو جاتا ہے. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، مشکلات اس کو توڑ دیتی ہیں. جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، وہ ان مشکلات کے طوفان میں سے گزر کر دوبارہ اور کندن بن کے نکلتے ہیں، مضبوط ہو کے نکلتے ہیں. مشکلات سب کو آتی ہیں. ایک موقع پر علامہ اقبال پر یہ تک الزام لگایا گیا کہ قادیانی ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیان چونکہ ایک دفعہ بہت قریب گئے اس کے اور بہت قریب سے اس کو اسٹڈی کیا، تو لوگوں کو یہ شک ہو پڑا کہ شاید یہ اس سے متاثر ہو چلیں. بعد کے آنے والے وقتوں میں شدید رد کیا انہوں نے قادیانیت کو، اور اپنی شاعری میں بھی اس کو رد کیا، اور اپنی گفتگو اور اپنی محفلوں میں بھی انہوں نے جڑ اکھاڑ کے رکھ دی اس ختم نبوت کے حوالے سے جو شک ڈال رہا تھا وہ. اور اقبال نے بہت فرم سٹینڈ لیا اس حوالے سے، اس ڈاؤٹ کو بھی کلیئر کیا اور لوگوں کے ذہنوں کو مضبوط کیا. لوگوں کے اس زمانے کے بڑے بڑے اسکالرز اور علماء بھی علامہ اقبال کے پاس یہ کہنے کے لیے آئے تھے ایک نیا فرقہ بنا کے کیوں نہ چھوڑ دیا جائے قادیانی کو. تو اس پر اقبال نے یہ بات کہی کہ نہیں، مسلمان فرقوں میں جو اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں، سطحی ہیں، لیکن یہ تو تصور اگر قبول کر لیا جائے جو ختم نبوت پہ کمپرومائز کرتا ہے تو یہ دین اسلام کی جڑ نکال دے گا. تو اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اقبال پر بھی الزام لگا اور اقبال نے بڑا فرم سٹینڈ لیا اس کے اوپر. اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا تو اقبال جلال میں آ جایا کرتے تھے. یعنی خاص طور پہ وہ 2 واقعات کہ وہ جو غازی عبد القیوم نے اور غازی علم دین شہید نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاتم رسول تھے، گستاخ تھے، جس طرح ان کو قتل کیا. تو بہت سارے لوگ اقبال کے پاس آئے کہنے کے لیے کہ آپ وائسرائے سے سفارش کر دیجئے کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے، اس کو، ان دونوں مجاہدوں کو، ان دونوں غازیوں کو جنہوں نے ان گستاخ رسول کو قتل کیا تھا. تو اقبال جلال میں آ گئے اس کے اوپر. یعنی اقبال نے بہت خوبصورت اشعار کہے، وہ اشعار ہم پڑھ کے سنائیں گے یہاں پر، کہ جو ان 2 مجاہدین کی شان میں اقبال نے کہے تھے اس وقت جب لوگ اقبال کے پاس آ کے یہ کہتے تھے کہ ان کی سفارش کر کے ان کی جان بچا دیں. تو اقبال نے جواب میں شعر کیا لکھے: نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم ایمانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں خون جن کا حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلماں تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدع مع اللہ الہا آخر. یعنی کہتے ہیں کہ مسلمان غیرت مند تو اللہ پہ نگاہ رکھتا ہے، اور مسلمانوں سے اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان شہید ہونے جا رہے ہیں ان کے خون کا کفارہ تم کلیسا والوں سے مت طلب کرو. کیوں مجھ سے کہتے ہو کہ میں سفارش کروں انگریزوں سے کہ ان کی جان بچا لی جائے؟ تو یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے. یہ مجاہد، ان کا خون حرم سے زیادہ قیمتی ہے، ان کو شہید ہونے دو، یہ دین کی لاج رکھ رہے ہیں. علامہ اقبال نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی، ان کی شہادتوں کو امر کر دیا ہمیشہ کے لیے. اور یہ ان کے عشق رسول کی اتنی بڑی دلیل اور اتنی بڑی مثال تھی کہ جس کی مثال اس دور میں بھی دینی کم تھی مسلمان مفکروں، دانشوروں اور تھنکرز میں. اسی طرح
بڑے پریکٹیکل آدمی, یعنی ایکچولی ایڈونچرس, جہادی. ایک دفعہ ہندوؤں سے لڑائی ہو گئی لاہور میں, مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی شدید لڑائی, ایک پلاٹ پیس آف لینڈ کے اوپر. ہندو کہتے تھے یہاں مندر بنائیں گے اور مسلمان کہتے تھے یہاں مسجد بنائیں گے. تو ایک پلان بنایا مسلمانوں کے, راتوں رات ہم مسجد بنا کے یہاں کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے بعد ہندو کچھ نہیں کر سکیں گے. علامہ اقبال کو جب یہ پلان پتہ لگا تو خود بڑھ کر چندہ دیا, اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا, پارٹیسپیٹ کیا, راتوں رات مسجد کھڑی ہو گئی. آف کورس مسجد تو بن گئی, مسلمان ماشاءاللہ اس معاملے میں تو جیت گئے, لیکن بعد میں نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتا تھا وہاں, کیونکہ ایز یوزول. اس پر شعر کہا اقبال نے, بڑا طنزیہ بھی, کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو اقبال اس حوالے سے جہاں پریکٹیکل کام کرنے پڑے, جیسے مثال ہم نے دی تھی کہ وہ نادر خان جب اپنی حکومت کو واپس لینے کے لیے افغانستان جا رہے تھے اور بچہ سقا نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا, تو اقبال جمع شدہ پونجی لے کر پہنچ گئے اور جہاد میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کہ آپ جائیے اور دوبارہ سے اپنی خلافت اور اپنی ریاست کو واپس لیجیے. پریکٹیکل پارٹیسپیشن. تو ایک غیر معمولی وجود ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے اقبال کی پرسنالٹی کا. ایک طرف شدید ایمفسس ہے ان کا اس بات کے اوپر کہ دین کو ری ڈیفائن کیا جائے, جدید دور کے تقاضوں کے مطابق فقہ کی نئی تدوین کی جائے, اجتہاد کے دروازے کھولے جائیں. ان مسلمانوں میں جو جمود طاری ہو گیا تھا, اقبال واز ویری اپسیٹ ود دس. جو مسلمانوں میں منافقت طاری ہو گئی تھی, اس سے مسلمان علماء میں, پیروں میں, جو صوفیہ کے سلاسل تھے ان میں جو منافقت طاری ہو گئی تھی, اس سے شدید اقبال کو رنج تھا. ایک مرتبہ ایک پیر صاحب اقبال کے پاس آئے, اور پیر صاحب کے ساتھ ان کا ایک مرید بھی تھا. تو اس مرید نے پیر سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں 200 روپے کا مقروض ہوں اور میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں. تو ان پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. اقبال سے کہا آپ بھی دعا کیجئے. اقبال نے کہا میری دعا بعد میں ہوگی, پہلے آپ کر لیں. ان پیر صاحب نے جو بھی دعا کی, جب اقبال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پوری محفل کے سامنے, تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے پیروں کو ہدایت دے کہ مریدوں کو بیوقوف بنانا بند کریں, اور ایسے مریدوں کو ہدایت دے کہ ایسے پیروں کے پاس آنا بند کریں. یعنی اقبال اس قسم کی جو روایتی پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, جو کہ بالکل ایک جس نے پوری قوم کو سلا کے رکھ دیا تھا, اور دوسری طرف وہ ایسے مولوی سے اور ایسے عالم سے بھی بدظن تھے, سخت, کہ جو مسلمانوں میں جہاد, بیداری, غیرت, دلیری, شجاعت کا سبق دینے کے بجائے اس کو صرف ایک اس بات پر راضی کیا ہوا تھا کہ جس طرح کے حالات ہیں اسی پر اپنا گزارا کر لیں. اقبال واز اے ڈائنامک مین, کسی صورت میں کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں تھے, سٹیٹس کو پہ. وہ زید صاحب وقت ہوا کا ویورز, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ہم بات کر رہے ہیں اقبال پر اسرار کے حوالے سے, اور آج کی اس ایپیسوڈ میں خصوصاً اقبال کی شخصیت, اقبال کی پرسنالٹی کے حوالے سے ایز اے ویری منڈین ہیومن بینگ. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.